اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام گیسٹ لانچ کے ساتھ میں آپ کا میزبان وقار احمد خان حاضر خدمت. جیسا کہ ناظرین مشہور ہے کہ نیت صاف منزل آسان. یہ نیت ہی ہے جس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار، مکمل دار و مدار اعمال کا وہ نیت پہ، کیونکہ آپ کی جو شروعات ہے وہ نیت سے ہے. کس طرح اچھی نیت کر کے ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں، ہم اس پلیٹ فارم میں، اپنے اس پروگرام کے پلیٹ فارم میں جو مشہور و معروف شخصیات اور کامیاب شخصیات لے کے آتے ہیں، میسج آپ کو یہ دینا مقصد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی منزل پائی، اور اس پروگرام کے توسط سے آپ بھی اچھی اچھی نیت کریں اور آگے بڑھ کس طرح سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو دے رہے ہیں. امید ہے کہ ہمارے لوگ، ہمیں دیکھنے والے، خصوصاً جو ہماری یوتھ ہے، جن کے دل میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان سے محبت کا جذبہ ابھار سکیں، اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہوں. بہرحال ہماری پوری کوشش ہے. آج کے میرے گیسٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور میں بڑا شکر مند ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے اس پلیٹ فارم پہ، ہمارے اس پروگرام میں آ کے ہم سے اچھی اچھی باتیں کریں گے، جس سے ہم نہ صرف سیکھیں گے اور ہمیں وہ سکسیز اسٹوری بھی پتہ چلے گی جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپلائی کی، اور ان فیوچر ہم اس کو اپلائی کریں گے. فیڈریشن آف پاکستان کامرس، فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری FPCCI کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ایک مشہور و معروف بزنس مین ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج گفتگو اور سکسیز اسٹوری جناب محمد وسیم وورا صاحب کی. سر ویلکم ٹو مائی شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے کہ نیت کا کتنا عمل دخل ہے ایک کامیاب زندگی میں؟ شاید 100% ہے. کیونکہ جب آپ نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھی سوچ سے گھر سے نکل رہے ہیں صبح، اور کامیابی تو خدا کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامیابی. ہمیں اس کو مسلمہ طور پہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کو کانشیسلی تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہماری پاور کہیں اور ہے. ہم کو کنٹرول تو اوپر سے کیا جاتا ہے. تو بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمیں ایک ایسی ڈائریکشن کی طرف لے جاتے ہیں جہاں الٹیمیٹلی اس کے لانگ ٹرم نتائج نکلتے ہیں. تو اچھی نیت تو یہ ہوتی ہے. سر اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شروعات کہاں سے کی ایز اے بزنس مین، اور آج ماشاء اللہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہ جو ابھی آپ کی باڈی الیکٹ ہو کے آئی ہے FPCCI میں، فیڈریشن آف پاکستان میں، ایک نمایاں حیثیت آپ کی ہے الحمدللہ. کس طرح رہا یہ سفر، کتنا دشوار رہا یہ سفر، اور کس طرح بیان کریں گے اس کو، کس طرح سمرائز کریں گے؟ دیکھیے، میری فیملی بزنس میں ہے، اور وہ پری پارٹیشن پاکستان آزادی سے پہلے کی. میرے پردادا، میرے دادا، میرے والد، یہ سب بزنس کرتے تھے اور انڈسٹریلسٹ تھے. لہٰذا مجھے کسی اسکول یا کالج میں بزنس سیکھنے کے لیے ضرورت نہیں پڑی، چاہے میں نے گریجویشن کی کامرس میں. لیکن یہ باتیں جو ہیں بزنس کی، ہم دن رات گھر میں یہی ہو رہی ہوتی تھی کہ کیا، کہاں پر کیا مسئلہ ہے اور کس طرح اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے. پیرنٹس آپ کے کیا بزنس کیا کرتے تھے؟ ہم لوگ لیدر کے بزنس میں تھے. جی. کس طرح پھر جب آپ نے اس کو ٹیک اوور کیا تو کیا مسائل تھے، اور پھر کس طرح اس کو پروان چڑھایا؟ دیکھیے، پھر مجھے ایک میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کچھ ہٹ کے کام کروں گا، اور پھر میں نے اپنے لیے ایک نئی راہ متعین کی، اور اس میں کیمیکل اور پلاسٹکس کی مجھے ایک شوق تھا. میں سائنس پڑھتا تھا، تو مجھے یہ خیال ہے کہ پاکستان کی ترقی وہ ایک ماڈرن دنیا میں رہ کر ہو سکتی ہے جس میں ریسرچ بیسڈ اور ایسے پروڈکٹس کی مارکیٹنگ اور اس کی پروڈکشن کی جائے
جو پاکستان میں کم قیمت پہ بن سکتے ہوں، لیکن اس میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی شامل ہو جس کا پھر بعد میں ہم یہ سوچیں کہ ہاں جی یہ ایک پروڈکٹ ہم نے لانچ کیا. سر کس ایئر میں آپ نے یہ کام اسٹارٹ کیا، اور اس وقت اور اس وقت کے اگر آپ موازنہ کریں، ڈفرینشیٹ کریں، تو کیا مسائل اب پیدا ہو گئے ہیں؟ دیکھیے میں بزنس جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ جی ایز اے ینگ مین مجھے دوسری کوئی بات نہیں ہے اور صرف بزنس کی کرنی تھی. تعلیم حاصل کر کے ہم نے کبھی کسی کہیں پہ جاب کے لیے نہیں جانا ہوتا. ہمارے گھر کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ایک میکینزم ہے آپ کا، وہ ایک میکینزم ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے بزنس میں اپنے آپ کو لے کے آنا ہے. اور تو اسی حساب سے پھر مجھے بھی یہی موقع ملا اور میں 1974 میں بزنس میں آ گیا گریجویشن کر کے. تو مجھے پھر فورن وزٹس کا موقع ملا جو کہ پاکستان سے باہر مجھے یورپ کا پہلا میں نے وزٹ کیا. کسی پلیٹ فارم سے ملا یا آپ نے؟ نہیں، میں اپنی مجھے میرے والد نے مجھے ایک مختلف کمپنیوں سے ملنے کے لیے بھیجا باہر اور میں گیا وہاں بزنس کے فروغ کے لیے اور ملنے کے لیے لوگوں سے بزنس کے لیے. تو اس کا امپیکٹ ایسا ہوا کہ وہاں ان کو میں نے دیکھا کہ وہ اگر انہوں نے مجھے صبح 7:30 بجے ملنے کے لیے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7:30 بجے ہی انہوں نے ملنا ہے مجھے. وقت کی پابندی. اور اگر بزنس کی بات کرنی ہے تو بزنس کی ہی اسی سے شروعات کرنی ہے. وہ صرف ایک دفعہ پوچھتے ہیں کہ ٹی کافی، آپ نے اگر ٹی کہہ دیا تو آپ کے سامنے ٹی آ گئی. اور نیکسٹ جو ہے پھر آپ اب یہ بتائیں کہ آپ کیا پروڈکٹس ہیں، آپ کیا بیچنا چاہتے ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کیا نالج ہے. سر کیا پیچھے رہ جانے کی وجہ ہماری یہی تو نہیں ہے کہ ہم نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک میجر ایشو ہے. ہمارے پاس وقت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وقت بہت ہے، ایکچولی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ٹائم از منی. نہیں، وقت ہے نہیں ہمارے پاس، کبھی بھی نہیں ہوتا. کسی انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کوئی اگر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے، میں شام کو یہ کام کر لوں گا، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ 1 گھنٹے کے بعد کوئی نیا آپ کے پاس پروپوزل آ جائے گا، اور جو آپ اس وقت سوچ رہے ہیں کرنے کے لیے، تو وہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کے پاس جو نیا پروپوزل آئے گا تو آپ اس سے پہلے جو بات سوچی آپ نے وہ آپ نہیں کر سکیں گے. پھر آپ انگیج ہو جائیں گے دوسرے پرپوزل. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ابھی آپ نے اپوائنٹمنٹ کسی سے کیا ہے کام کرنے کا، تو ابھی آپ کر لیں اس کو. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ جس طرح لوگوں سے ملتے تھے، آپ نے بتایا خصوصاً فارنرس وغیرہ سے، وقت کی پابندی آپ نے ان میں دیکھی، تو اپنے ہاں آنے کے بعد، واپسی آنے کے بعد کچھ کس طرح لاگو کی وہ پابندی آپ نے اپنے اوپر یا اپنے بزنس میں یا اپنے کولیگس میں؟ دیکھیے وہ ایک نہایت ہی مشکل کام تھا کیونکہ کلچر نہیں ہے ہمارا، اور ایز اے ینگ مین ہم اپنے کلچر کو، ایک آدمی خاص کر ٹائم کے لحاظ سے، ٹائم کو انفورس کرنے کے لحاظ سے کہاں چینج کر سکتے ہیں. لیکن اس کا پھر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ کم سے کم میں اپنے اوپر تو ایک اس کو لاگو کر لوں. تو میں یہ کرتا تھا کہ صبح آفس آ کے ایک پروگرام بناتا تھا اور یہ لکھتا تھا کہ آج میں نے شام تک یہ کرنے ہیں، یہ میرے پروجیکٹ، ہاں ڈیلی پلانر، ٹھیک ہے، کہ آج شام تک میں نے یہ کام کرنے ہیں. اور وہ اگر 5 بجے تک نہیں تو 8 بجے تک یا 9 بجے تک بھی اگر میں کر لوں تو میں سمجھتا تھا کہ اس میں میں کامیاب ہوں. اب جو چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں اور وہ دوسرے جن کے ساتھ ہم بزنس کرتے ہیں، اگر وہ مجھے اپنی کمٹمنٹ کو آنر نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر میں ہیلپ لیس ہوتا تھا. لیکن اوور آل سکسیس جو ہے وہ صرف آپ ایک بہت بڑا پیسہ کما کے نہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو ایز اے ڈسپلنڈ پرسنالٹی کریٹ کریں، اور وہ صرف ٹائم سے ہی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے اوپر ایک مسلط کریں کہ آپ نے اس
موڈ میں رہنا ہے. آپ اپنے آپ کو فکس کر لیں کہ آپ نے خود کس ڈگر پہ چلنا ہے اور اس سے نہ ہٹیں. سر ہمارے ویورز پوری دنیا میں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہمیں, آپ مختصراً بتائیں کہ FPCCI فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اینڈ کامرس انڈسٹری کا کیا کام ہے؟ دیکھیے, فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی بہت بڑی ہسٹری ہے جو کہ 1950 سے چل رہی ہے, اور اتفاقاً میرے والد کے چچا 1961-62 میں اس فیڈریشن کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. تو وہ ایک اور زمانہ تھا, اس وقت بہت ہی ڈیسنٹ اور ہائی کلاس لوگ بزنس پولیٹکس میں آتے تھے, بلکہ خود نہیں آتے تھے, ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا, بزنس کمیونٹی ان کو انوائٹ کرتی تھی کہ جناب اس سال آپ پریزیڈنٹ بن جائیں یا اس سال آپ وائس پریزیڈنٹ بن جائیں. تو وہ الیکشن کا سلسلہ نہیں تھا. الیکشن شاید اس وقت ہوتے ہوں گے, مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک میں نے جو FPCCI میں آ کے جو فوٹوگرافس دیکھے ہیں اور جو دیکھا ہے, اس میں بہت ہی نامی گرامی لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اب اس وقت جو فیڈریشن کی اوور آل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں 67 چیمبر آف کامرس, پاکستان کے جتنے بھی چیمبر آف کامرس ہیں ان کی تعداد 67 ہے, تمام شہروں سے ہیں. اس میں کچھ ویمن چیمبر ہیں. ویمن چیمبر کی تعداد جو ہے وہ الگ ہے اور ابھی مزید اور بڑھے گی, لیکن ہر شہر میں ایک چیمبر آف کامرس ہے, اور وہاں سے بالفرض آپ یوں سمجھ لیں کہ کراچی چیمبر آف کامرس ہے, یا لاہور چیمبر آف کامرس ہے, یا اسلام آباد ہے, یا پشاور ہے, یا کوئٹہ ہے, یہ بڑے بڑے شہروں کے میں نام لے رہا ہوں. یہ سب چیمبر آف کامرس ہر سال اپنی ممبرشپ فیڈریشن سے رینیو کرتے ہیں, وہ ایک فیس پے کرتے ہیں. اگر جو چیمبر آف کامرس ایئرلی رینیول نہیں کراتے تو ان کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے. یہ مینڈیٹری ہے. اسی طرح ہمارے 110 آل پاکستان ایسوسیشنز ہیں, اور وہ خصوصی اسپیشلائزڈ ایسوسیشنز ہیں جن کو ہر سال پاکستان فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ممبر اپنی ممبرشپ لینی ہوتی ہے اور اس کو رینیو کرانا پڑتا ہے. بالفرض اس وقت جو بڑی ایسوسیشنز ہیں اس میں ایپٹما ہے, آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن. ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن جو ہے اس میں اسپننگ ملز وہاں کی ممبر ہیں. ایک اسپننگ مل میں 2000 لوگ کام کرتے ہیں, تو ان کے اگر 365 یا 400 یا 600 ملیں اگر پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہیں, اور وہ سب انفیکٹ FPCCI کی ممبر ہوتی ہیں, لیکن پہلے وہ ایپٹما کی ممبر ہوتے ہیں. تو ایپٹما بھی ہمارا ممبر ہے. اسی طرح پاکستان ٹینرز ایسوسیشن جس میں بہت بڑے بڑے لیدر کے کارخانے ہیں, وہ ہمارے اپنی ایسوسیشن کے ممبر ہیں. اسی طرح ایپٹما ہماری ممبر ہے. سر اتنی بڑی لیگل آئیڈینٹی رکھنے کے بعد ایک بڑا پریشر بھی ہوتا ہوگا. بزنس مینس کے بہت سارے مسائل ہیں, تاجروں کے بہت سارے مسائل ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا کام ہے, اور پھر گورنمنٹ کی حد تک اگر دیکھا جائے تو کتنی سنوائی ہوتی ہے اس لیگل آئیڈینٹی؟ ہاں دیکھیے, آپ کے سوال دو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جن کا لیگل اینٹیٹی ہے, اور ہمیں دیکھیے اس وقت جو بھی شخص پاکستان میں ٹیکس دیتا ہے اور بزنس کرتا ہے, اور وہ کسی چیمبر کا ممبر ہے یا کسی ایسوسیشن کا ممبر ہے, یا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس میں کوئی انوالو ہے, یا مینوفیکچرنگ میں انوالو ہے, یا کوئی سروس انڈسٹری میں انوالو ہیں, وہ الٹیمیٹلی FPCCI کے ممبر ہیں. لہٰذا ایسے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگ ہوں گے, کمپنیز ہیں جو ہماری ممبرز ہیں. تو یہ ایسوسیشنز یا یہ چیمبرز ایک لیگل اینٹیٹی ہیں, اور وہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بزنس کمیونٹی کے معاملات کو کس انداز میں اور کتنے فورسفلی گورنمنٹ کو بتاتی ہے, اور گورنمنٹ کو ہم کس لیول تک ہماری سنوائی ہوتی ہے.
دیکھیے اس سال یعنی اس وقت جو ٹیم اس وقت فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس میں ہے اس کے جو نیولی الیکٹڈ ہیں ہمارے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹس، تو ہمیں ایک الیکشن کا موقع ملا اور وہ ہم نے 29 دسمبر کو 2014 میں، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا کہ اتنا بڑا ڈیموکریٹک الیکشن جس میں ڈائریکٹ ووٹنگ ہوئی، اور وہ ایف پی سی سی آئی نے ایک بہت صاف شفاف اور وگرس، جس میں 2 گروپس نے ایک الیکشن لڑا، جس میں ہمارا گروپ جو ہے وہ جیتا، جس کو یونائٹڈ بزنس گروپ کہتے ہیں، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ پچھلے 20 سالوں سے ایف پی سی سی آئی میں برسر اقتدار تھا، تو ہم نے اس گروپ کو ہرایا۔ یہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے، اور اللہ نے ہمیں موقع دیا، یا ہمیں بہرحال ہم کیا چیزیں، انسان تو کچھ کوئی چیز نہیں ہے، تو خدا کی طرف سے یہ موقع تھا کہ اب ہمیں بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اپنے ملک کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کامیاب ہوئے اب تک کا جو ٹائم ہے اس میں آپ؟ دیکھیے ہم بہت ان 4-5 مہینوں میں، 4.5 مہینے میں ہم بہت زیادہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور کئی ایسے شعبے ہیں، کئی ایسے معاملات ہیں جو ہم نے بالکل کلچر آگے چینج کر دیا ہے۔ یہاں پر جو کلچر تھا اس کو اب میں اگر بیان کروں اور یہ کہوں کہ جی وہ تو بزنس کمیونٹی کے اگینسٹ بھی جاتا ہے، جو باتیں تھیں اس وقت، جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن ہم نے اس میں شفافیت، ایکسپنسز جو ہیں وہ اس کو ہم نے ٹوٹل کنٹرول کر لیا، اور کوئی ایسی ذاتی اس میں فیڈریشن کی جو فنڈز ہیں اس میں سے کوئی ہم اپنے ذاتی کام میں نہیں لے رہے، جبکہ وہ ایک وائس پریزیڈنٹ کو الاؤ ہے کہ اگر میں اسلام آباد جاؤں اور وہاں پہ کوئی ایف بی آر کے ساتھ میری میٹنگ ہو تو میں وہ ٹکٹ بھی فیڈریشن سے لوں اور ہوٹل کا کرایہ بھی ہوٹل کا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے سب نے جو بھی یہ ٹریولنگ ہم کر رہے ہیں وہ ایکسپنسز جو ہے اپنے اوپر سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح مجھے 2 موقع ملے ابھی، ایک تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ میں گیا اذربائیجان ایک سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہے، اور وہاں جا کے حیرانگی ہوئی کہ وہ ایک یورپ کی طرح ہیں، جو ہمارے ناظرین کو شاید اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو باکو ان کا ایک کیپٹل سٹی ہے، وہاں آئل اور گیس کے بہت بڑے ذخیرے ہیں، شاید وہ قطر یا ایران سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ان کے پاس جب میں نے جا کے ہم سب نے دیکھا، مجھے ایک ڈیلیگیشن لیڈ کرنے کا موقع ملا، وہاں میں نے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کی طرف سے ایز اے لیڈر آف دا ڈیلیگیشن ان کے اذربائیجان کے فیڈریشن کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا، لیکن یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ دو پریزیڈنٹس، 2 ممالک کے پریزیڈنٹس کے موجودگی میں یہ ایم او یو سائن ہوا، ایسا شاید پاکستان میں آج تک نہیں ہوا۔ کیسا فیل ہو رہا تھا سر جب 2 سربراہان کے بیچ میں بیٹھ کے آپ کوئی معاہدہ کر رہے تھے، اور پاکستان کا امیج بڑی چیز ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ، ایسے پلیٹ فارمز پہ، کیسا محسوس ہوا؟ ہم اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں، اور اسٹے ود اس، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت ہی دلچسپ گفتگو محمد وسیم وورا صاحب وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی سے جاری ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لے کے ہم فوراً واپس آتے ہیں۔ محمد وسیم وورا صاحب سے ہماری دلچسپ گفتگو جاری ہے۔ تو سر بات ہو رہی تھی ایم او یو کی، کیسا لگا وہ اوکیجن جب 2 ممالک کے سربراہان کے بیچ میں بیٹھ کے آپ اپنے ملک کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ سائن کر رہے ہیں، ان فیلنگز کے بارے میں اور اس معاہدے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے وہ معاہدہ ایک 2 ملکوں کے درمیان، 2 ملکوں کے چیمبر آف کامرس کے درمیان یہ معاہدہ تھا، اور یہ موقع ایک بہت ہی اہم موقع تھا، جبکہ یہ ہسٹری میں نہیں ہوا، پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا، اور پہلی دفعہ 2 سربراہان، لیکن وہ جو فیلنگ تھی وہ ایک بڑی ہی مطلب خوشی کی فیلنگ، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے،
تو ظاہر ہے کہ اس سے جب آپ کا پہلا سوال کہ جی نیت اور اچھی سوچ سنسیئرٹی رکھنے کے باوجود کے ساتھ چونکہ ہم سنسیئر لوگ ہیں اور سنسیئرٹی سے اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو شاید یہ خدا نے مجھے یہ موقع اسی میری سوچ کو دیا ہوگا. تو میں اپنے ینگ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ سنسیئرٹی سے کام کریں اور سوچ لیں کہ اگر جو آپ نے کام کرنا ہے وہ اس میں وہ ہو کے رہے گا، اور لیکن ٹائم لگے گا. سر وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا کس حوالے سے؟ وہ دیکھیے وہ ایم او یو جو دو چیمبر آف کامرس کے درمیان ہوتا ہے، وہ ایک جنرل چیزیں اس میں ہوتی ہیں ٹریڈ کے فروغ کے لیے، ٹریڈ، انویسٹمنٹس، ایگزیبیشنس بٹوین ٹو کنٹریز، اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس، کوالٹی کنٹرول، سملرلی آربیٹریشن، اس قسم کی چیزیں جو کسی بھی ایک بزنس کو فیس ہوتی ہیں. جی سر ایبراڈ آپ ماشاء اللہ بہت گئے ہیں، ذاتی طور پہ بھی ایز اے بزنس مین اور اپنے اس پلیٹ فارم سے بھی فیڈریشن ہاؤس کے. ایک بات بالکل سچی بتائیں، وہ ممالک، وہ ملک جو بہت بعد میں ہم سے آزاد ہوئے، آج وہ بہت آگے نکل چکے ہیں. کیا وجہ ہے ہماری پستی حالی کی؟ ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے؟ اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں؟ دیکھیے اس کا اگزامپل میں چائنا کا دوں گا. چائنا میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو اس وقت وہاں پر ہزاروں لوگ بائیسیکل پہ جاتے تھے. اچھا. ان کا کلر، جو ڈریس کا کلر ہوتا تھا وہ ایک ہوتا تھا، وہ گرین کلر کی ٹیونک، ماؤ ٹیونک پہ انہوں نے پہنی ہوتی تھی، اور خواتین نے بلو پہنی ہوتی تھی. تو وہ اور سب لوگ سر جھکا کے سائیکلوں میں جا رہے ہوتے تھے. سر مجھے یاد ہے کہ آسٹریلیا نے اپنا سلوگن بیچ میں ایک رکھا کہ ہم پولوشن فری ملک بنائیں گے. بڑے بڑے لوگوں نے اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی کر دیں، پارک کر دیں، اور سائیکلس لے لیں کہ ہم پولوشن فری. ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں آ پاتا؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، ہم دیکھیے کسی سے کم نہیں ہیں. دیکھیے پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ، ہماری جو اس وقت ینگر جنریشن ہے، آپ لوگ دیکھیں کہ وہ ہم کسی حساب سے بھی کم نہیں ہیں. آپ بالکل اپنے آپ کو لوگ کبھی لوور نہ کریں. کیا اچھی حکمرانی حاصل نہیں ہے ہمیں؟ ہاں دیکھیے اچھی حکمرانی کا تو تعلق ایک ہمارے جو بیوروکریسی میں جو سسٹمز ہیں وہ ابھی بھی شاید 1890 کے ہیں یا 1935 کے ہیں. اگر ہم اپنے یہ بیوروکریٹک لاز کو چینج کر دیں اور آن لائن ڈیلیوری آف سروسز اینڈ گڈس، جو کہ اس وقت ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ہر چیز کو آن لائن کر دیں. ٹھیک ہے. دنیا میں اسمارٹ سٹیز بن گئی ہیں. آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں اور اپنے فون کے ذریعے آپ اس وقت کچھ بھی کر لیں. ٹھیک ہے، تمام فیسلٹیز لے سکتے ہیں. تمام آپ نے کہیں سے کچھ خریدنا ہے، کچھ آپ نے ٹریول کرنا ہے، یا آپ نے کچھ انفارمیشن حاصل کرنی ہے. دیٹ از کالڈ ای سروسز. ای سروسز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آن لائن سروسز آف گڈس اینڈ سروسز، ڈیلیوری آف سروسز بائی دا گورنمنٹ. ہماری بیوروکریسی کو جتنی جلدی وہ اپنے ملک کو پیپر لیس اکانومی میں کنورٹ کر دیں، اتنا جلدی ہی ہم آپ کے اس سوال کا جواب کہ جی ہم کیوں پیچھے رہ گئے. ہم تو دیکھیے اب اگر اس سلسلے پہ تو بہت سی باتیں روز ہم سنتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے، تو لہٰذا سیم باتوں کو ریپیٹ کرنے کا کوئی اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو سر اس میں انڈیویجولی ہم کیا کردار ادا کریں؟ دیکھیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے، جو کہ دیکھیے میں جس بلڈنگ میں میرا آفس میں نے لیا تو وہاں پہ میں نے سب سے پہلے ایک سب کے مشورے سے ایک قانون کیا کہ لفٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہم سب لائن میں لگیں گے، چاہے اونر ہے اگر یا چاہے ہمارے آفس کا کلرک ہے یا پی این ہے. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا، میں دیر سے اگر آیا ہوتا تھا تو میرا پی این مجھ سے آگے کھڑا ہوتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ سر میں پیچھے لگ جاؤں. میں نے کہا نہیں، یہ اٹس اے پارٹ آف ڈسپلن. تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہماری باری آئے گی، اگر یہ ہم سوچ لیں کہ ہماری باری آئے گی، ہر جگہ آئے گی، ٹریفک میں بھی، ہمارے کاروبار میں بھی، اور جو لوگ بائی پاس کر کے آگے جاتے ہیں وہ نظر آئیں گے کہ یہ آدمی کرپشن میں انوالو ہے اور وہاں جا کے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کسٹم میں چلے جائیں، ایئرپورٹس چلے جائیں،
ٹیکسی اسٹینڈ پہ چلے جائیں, دنیا میں ٹیکسی اسٹینڈ کے علاوہ آپ کو ٹیکسی نہیں ملتی. آپ کو بس سٹاپ کی جگہ آپ کہیں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ دیں تو بس نہیں رکتی آپ کی. خیر اس کا پھر خمیازہ بھی تو ہم بھگتتے آئے ہیں, کتنے حادثات ہوتے ہیں روڈوں پہ, ہم کیوں نہیں جاگتے؟ دیکھیے تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ جب ہم نے یہاں پہ لائن میں لگنا ہے اور جو پہلے آیا ہے وہ اس کو پہلے ملے گا, تو اس سے میرا بھی ٹائم بچے گا اور آپ کا بھی بچے گا. جی. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروعات کریں ان چیزوں پہلے اپنے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں بڑے جب گیسٹ آتے ہیں ایک چیز شامل کرتا ہوں, آپ سے بھی میں بات کروں گا اس پہ اور اس چیز کو شامل کروں گا, والدین کی دعاؤں کا کتنا عمل دخل ہے ایک کامیاب زندگی میں؟ دیکھیے بغیر والدین کی دعاؤں کے اور ان کی ٹریننگ کے اور ان کو ہم دیکھ کے ہی آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ میرے والدین نے مجھے جو زندگی میں جو ماحول دیا اور جس ڈسپلن سے انہوں نے مجھے تعلیم دی, اور مجھے میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. بغیر ماں باپ کی دعاؤں کے تو شاید ہم کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے, جب ہم باہر نکلتے ہیں اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر اب ماں باپ کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا میری تو ایڈوائز سب ینگ لوگوں کو ہے کہ آپ بزنس میں کامیابی کے لیے ڈسپلن سیکھ لیں, اپنا ایک روز کا پروگرام بنا لیں اور اس پروگرام پہ عمل کریں, ڈیلی کریں, اور یہ دیکھیں کہ پھر شام کو جا کے جب آپ سونے سے پہلے سوچیں کہ یہ کام آپ کیوں نہیں کر سکے آج, اور یہ کام آپ نے کل اس طرح کرنا ہے. لیکن اس میں اچھی نیت, اور یہ نہ دیکھیں کہ جی اب اس وقت سب جگہ کرپشن ہو رہی ہے, گورنمنٹ آفیسز میں پیسے دے کے کام ہوتا ہے, یا ہماری بیوروکریسی ایک انڈر پرفارمنگ بیوروکریسی ہے. ایک اتنا ریسورسفل کنٹری, ہمارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ کوئلہ ہے, سب سے زیادہ سالٹ ہے, سب سے زیادہ ہمارے پاس جو سورج ہے, سورج کی کرنیں, یہ ایک نعمت ہے اس ملک کے اوپر. دنیا اس وقت سولر انرجی کے دنیا دیکھیں, دنیا اس وقت جو سپٹمبر سے لے کے مارچ تک پوری دنیا میں آدھی سے زیادہ دنیا میں سنو سٹارم ہوتا ہے اور بلو زیرو ٹیمپریچر ہوتا ہے, اور ہم افسوس کے ساتھ اپنے ریسورسز کو, اپنے سورج کو استعمال نہیں کر رہے. ہم اپنے گیس, دیکھیے گیس جو ہے یہ روٹی پکانے کے کام میں دنیا میں کہیں کوئی نہیں آتا. گیس کا مطلب یہ ہے, نیچرل گیس جو ہے, اس کو کیمیکل نیم اس میں میتھین ہوتا ہے. بالکل. میتھین سے آپ کیمیکل بناتے ہیں میتھنول, میتھنول سے آپ ایتھنول, ایتھنول سے ایتھائلین, پروپائلین. یہ پروڈکٹس جو ہیں جس کو ہم پلاسٹک میں کنورٹ کرتے ہیں, یہ $1500 $1400 پر ٹن کے حساب سے اس وقت ہم دنیا سے خرید رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ ہم اپنی بایو گیس, بایو میس, اپنے کول ریسورسز کا ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ادھر. جس چیز کو ہم کو جلانا چاہیے وہ ہم نے زمین میں بند کی ہوئی ہے, جس چیز کو ہم کو کیمیکل بنانا چاہیے وہ ہم اس کو روٹی پکا رہے ہیں $5 کی. تو گورنمنٹ کے اوپر بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو یوٹیلائز کرے, کہ یہ جو خزانے ہیں اس ملک کے وہ کہیں زمین تلے ہی دبے نہ, دفن نہ رہ جائیں. تو اس پہ تو پھر انڈیویجولی میں یا آپ تو کچھ نہیں کر سکتے, گورنمنٹ نے اقدامات کرنے, تو سنسیریٹی تمام سائڈ سے ہونی چاہیے نا. دیکھیے انڈیویجول ہی, اگر ہم جس دن ہم یہ سوچ لیں کہ انڈیویجول کچھ نہیں کر سکتے تو یہیں سے ہماری ناکامی ہے. اچھا, پہلے تو مجھے یہ سوچنا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے, انیشیٹو میں نے لینا ہے. نہیں, میں نے کرنا ہی میں نے ہے. جب میں نے یہ سوچ لیا میں نے کرنا ہے تو میں اپنے ساتھ 1 2 4 5 100 1000 10,000 لوگوں کو اکٹھا جمع کر کے ایک آرگنائزیشن بنا سکتا ہوں. جتنی بھی ناکامی مجھے فیس کرنی پڑے لیکن میں بنا سکتا ہوں. یہ اگر میں سوچ لوں گڈ تو یہ ہو سکتا ہے. ہمت چاہیے, عزم چاہیے. نہیں, اگر آپ یہ سوچیں گے گورنمنٹ کرے گی, آپ یہاں بیٹھ کے کہیں گے جی گورنمنٹ نہیں کرتی. دیکھیے اس وقت گورنمنٹ کے پاس جب ہم جاتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 92% آف دا اکانومی وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہے.
صرف ایک آدھ بینک جو ہے وہ ابھی پرائیویٹائز نہیں ہوا، جیسے نیشنل بینک ہے یا اور کچھ جو پورٹس ہیں یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اپنے ہاتھوں میں ہیں. ٹھیک ہے، ڈیسیجن میکنگ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کافی ایسے معاملات ہیں جو انڈیویجولی ہم شروعات کر سکتے ہیں. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ اسی طرح ہم جاری رکھیں گے اور دلچسپ گفتگو محمد وسیم گورا صاحب سے چلتی رہے گی. اس وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک پہ جا کے آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم دوبارہ اس گفتگو کو جوڑیں گے. اسٹے ود اس، ایک چھوٹے سے بریک. آئیے گفتگو دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں محمد وسیم گورا صاحب سے. سر، گیس پہ بات ہو رہی تھی، نیچرل گیس پہ. ابھی ریسنٹلی جی آئی ڈی سی کا ایک بل جو کہ ہمارے کراچی کے تاجر سمجھتے ہیں کہ ایک ایٹم بم کی صورت میں گرا ہے، اور بجٹ سے پہلے اتنے بڑے بل کا اتنی جلدی پاس ہو جانا، کیا اثرات مرتب کیے ہیں اس نے؟ دیکھیے، اس وقت جو گیس کے اوپر یہ انفراسٹرکچر ٹیکس لگانا، ڈیولپمنٹ سرچارج لگانا، اور اس لیول کے ریٹروسپیکٹو ٹو جولائی اور وہ 30% لگا دینا، تو وہ ایک یوں سمجھیں کہ واقعی ایک بامبنگ ہو چکی ہے ہمارے اوپر. سر، کوئی ناانصافی ہو رہی ہے پروونشلی کچھ شہروں کے ساتھ؟ کچھ اس طرح کا معاملہ بھی لگتا ہے؟ میں اس کو اگر ہم اس کو بہت نیرو اس کو تناظر میں اگر نہ بھی لیں ہم اس کو، لیکن یہ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ جہاں انڈسٹری زیادہ ہے یا جہاں کنزمپشن زیادہ ہے تو ظاہر ہے یہ وہی لوگ دیں گے. کسی ایسے گاؤں میں یا دیہات میں جہاں پر گیس پائپ لائن نہیں ہے تو ان کے اوپر تو نہیں لگا نا جی یہ. لیکن ادروائز اگر ہم دیکھیں تو گیس کی جو پرائسز انٹرنیشنل پرائسز ہیں اور وہ ہم کمپیئر کریں تو پاکستان کی جو ہماری جو اپنی گیس ہے وہ اچانک کیسے اس کی پرائسز بڑھائی جا سکتی ہیں. ایک بالکل آپ بیٹھے بٹھائے کہہ دیں کہ نہیں جی یہ پرائس 30% ہم بڑھا دیں گے. آؤٹ آف وے. آپ اس کو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کو سلولی آپ ایک لے کے جائیں، تاکہ وہ جو لوگ اس کو، اگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی ایک شخص 2000 روپے پے کر سکتا ہے تو 2010 روپے تو ضرور دے، 2100 روپے تو ضرور دے گا، لیکن وہ 3500 کیسے دے گا وہ؟ لہٰذا اس کو اگر آپ اس انداز میں دیکھیں تاکہ انڈسٹری کے اوپر بوجھ بھی نہ پڑے. پھر سر، ایک آدمی 3,000 لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، ایک امپلائر جو ہے اس کے ساتھ امپلائیز ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ پھر دیکھیے میجر امپیکٹ آ چکا ہے. ابھی سے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اپنی پرائسز کیسے بڑھا دیں. وہ الٹیمیٹلی جو پاکستان میں جو کنزیومر ہے، دیکھیے میں اگر کوئی پروڈکٹ بناتا ہوں تو وہ آفٹر آل کہیں بیچتا ہوں. اس کے جو کنزیومر ہیں، سپوز اگر بسکٹ بنتا ہے تو بسکٹ کی کاسٹ آف پروڈکشن اگر 10 روپے زیادہ ہو گئی تو یا 10% زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ آفٹر آل کون پے کرے گا؟ اسی لحاظ سے ہماری انکم بھی بڑھنی چاہیے. اگر آپ ایسے میجرز کریں کہ پاکستان کے لوگوں کی انکم بھی بڑھے تو پھر تو میری جیب میں اگر اس وقت اگر 10,000 روپے ہوں اور آپ مجھ سے کہیں گے 30 روپے دے دو تو میں آپ کو فوراً دے دوں گا. لیکن اگر میرے پاس ہوں ہی 40 روپے اور آپ مجھے کہیں 30 روپے تم دے دو تو میں کیسے دوں گا؟ لہٰذا فوکس ہونا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کی انکم کیسے بڑھائی جائے. سر، انفلیشن اس کا مطلب ہے ہائی ہوگا پھر؟ دیکھیے انفلیشن تو ابھی اس وقت تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ لویسٹ لیول پہ ہے اور وہ بیسیکلی ہے بھی. جو اس کا نیکسٹ سٹیپ مجھے نظر آ رہا ہے جو ہوگا وہ فسکل ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، جو کہ اس کا مطلب نوٹ زیادہ چھاپنے پڑیں گے گورنمنٹ کو. اور جب نوٹ زیادہ چھاپنے پڑتے ہیں تو پیسے کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے اور انفلیشن بڑھتا ہے. بالکل. ابھی تو دیکھا جائے تو کہ یہ 8.5% تھا جب یہ گورنمنٹ اس نے ٹیک اوور کیا ہے، اور اب 5.5% ہے ڈیفیسٹ. تو وہ تو ایک کامیاب حکمت عملی انہوں نے اپنائی، گورنمنٹ کی ڈائریکشن اس لحاظ سے تو اچھی ہے. اور بہت سے ایسے جو میکرو اکنامک ایشوز ہیں پاکستان کے وہ دے آر لکنگ گڈ.
سر بجٹ آنے والا ہے, کیا توقعات ہیں؟ بجٹ میں جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں, عوام کو ریلیف ملے گا؟ جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں اس میں جو ایس آر اوز ہیں جس میں ایگزمپشنز بے شمار انڈسٹریز یا بے شمار طبقات کو جو سبسڈیز اور دی گئی تھی وہ گورنمنٹ وڈرا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک خطرہ اور ہے, یہ ایک اور خطرہ ہے. اس کو دوسرے انداز میں اگر آپ دیکھیں تو اگر اس سے ہو سکتا ہے کہ کرپشن کے دروازے بند ہو جائیں, کہ جب یہ ایز اے پرنسپل نیا ایس آر او نہیں آئے گا یا کوئی نئی سبسڈی کسی خاص انڈسٹری کو یا انڈسٹریلسٹ کو یا کسی خاص طبقے کو نہیں دی جائے گی تو وہ تو پھر وہ بھی ٹیکس کے نیٹ میں آئے گا. دیکھیے ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا ٹیکس نیٹ بہت چھوٹا ہے. سر بات پھر ایمانداری کی آ جاتی ہے نا, لوگ ایسے ہیں کہ جو کروڑوں اربوں روپے کی آمدنی اور ان کا لائف اسٹائل بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کا شاہانہ ہے, ٹیکس تو شاید ان کا اینٹین بھی نہ بنا ہو, یا جو ٹیکس ادا بھی کرتے ہیں وہ 500-600 روپے دیتے ہیں. تو کیا گورنمنٹ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی, یا آپ لوگ اپنے پلیٹ فارم پہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ ایک اچھا خاصا پیسہ کیپٹل آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو جو اب ایک آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ این ٹی این نمبر ختم کر رہی ہے اور آپ کا جو CNIC جو ہے وہ آپ کا این ٹی این نمبر ہو جائے گا. سر کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں ہم بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی کتنا کور کریں گے, تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس انفلیشن کو؟ دیکھیے یہ انفلیشن تو ابھی مزید کم ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا اب بہانہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئل پرائسز جو $110 کی تھی وہ اب $60 کی رہ گئی ہیں انٹرنیشنلی, اور پاکستان خوش قسمتی سے ایک پاکستان کو بہت اچھا موقع ملا ہے, اس گورنمنٹ کو بہت اچھا موقع ملا, اس گورنمنٹ کو بھی اور پاکستان کے عوام کو بھی. تو یہ موقع پاکستان کے عوام کو ان ریئل ٹرمز ملنا چاہیے کہ وہ ہمیں جو $110 کا جو تیل خرید رہے تھے وہ اب اگر پاکستان گورنمنٹ $60 کا خرید رہی ہے تو وہ ڈفرینس اٹس آلموسٹ ہاف. وہ ڈفرینس جو ہے وہ کہاں ہے, وہ ہمیں کیوں نہیں پاس آن ہو رہا؟ اس کے لیے ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں. دیکھیے اس سے پھر مختلف جو قیمتیں ہیں, ہماری جو اجناس جو ہم دنیا میں بیچتے ہیں اس کی قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں. لہٰذا جیسے کاٹن کی پرائسز کم ہو گئی ہیں, چاول کی پرائسز 40% دنیا میں کم ہو گئی ہیں. ہمارا چاول جو ہے جو اگر $1500 میں بکتا تھا وہ اب $900 میں بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اب ہم مزید اور پرائس کم کریں گے تو کوئی ہم سے مال لے گا. تو اسی لحاظ سے پھر پیسہ بھی ہمارے ملک میں کم آئے گا اور ہم وہ غربت کا لیول جو ہے وہ جس میں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں ایک مشکل ہو گئی ہے. لیکن ادروائز ہم دیکھیں تو آئل پرائسز میں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کا بیلنس ایک گورنمنٹ کے پاس جو اکنامک ٹیم ہے اسے ان کو دیکھنا ہے, اس ٹیم کو, کہ بھئی یہ پاکستان میں ریئل ٹرکل ڈاؤن کیسے ہوگا. اور جو اس وقت پیسے کی جہاں پر ضرورت ہے وہ ہیں نوجوان, ایک تعلیم یافتہ نوجوان جو کچھ کرنا چاہتا ہے, جس کی بہت بڑے بڑے عزائم ہیں, وہ دنیا میں اپنا نام کمانا چاہتا ہے. اس نے تعلیم حاصل, اس کے ماں باپ نے اس کو ایک تعلیم دے دی, اس ملک کے لیے کرنا چاہتا ہے بہت کچھ, اس ملک کو وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور خوش قسمتی سے پاکستان کو اس وقت ہم ایک ینگ نیشن کہتے ہیں کہ ہماری آبادی 65% لوگ جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں یہاں پہ اس وقت. سر ہمیں اندرونی اور بیرونی کچھ مسائل کا بھی تو ہم شکار رہے ہیں کافی عرصے سے, سالوں سے, اور میں چاہوں گا کہ ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جس ایک ہیلی کاپٹر کریش کا گلگت بلتستان کے اندر, جس میں ہمارے کچھ ڈپلومیٹس تھے, ان کی ہلاکتیں ہوئیں, اور اس میں ہمارے عوام کو کوئی میسیج دیں بلکہ آپ ان سے کنڈولنس کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے I would like to condole with our friendly countries, Indonesia, His Excellency the Ambassador of Indonesia, محمد برہان, Mr. Mohammad Burhan,
I would like to condole with his family, and also I am very sad that his wife also died, and I would like to condole with the country of Indonesia. Secondly, I would like to condole with the family of the Malaysian ambassador whose wife died in this crash, and they all know that this was an accident. Yes, of course. This was an accident, and Allah Ta'ala, which can happen anywhere. Yes, this was Allah's will. So ہمیں تو افسوس ہے کہ یہ دونوں دوست ممالک ہیں ہمارے. انڈونیشیا بہت ایک کلوز ملک ہے. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈونیشیا میں گیا تھا. اسی طرح ملیشیا. یہ دونوں ممالک مسلمان ممالک ہیں اور ہمیں بہت افسوس ہوا. ہمارے دوست ہیں, تو میں اپنی طرف سے اور بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ ان کو یہ کنڈولنس اپنی دیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے. سر, اس کا کوئی ایفیکٹ بزنس پہ پڑے گا, یا جو ہمارے روابط ہیں, جو چیمبرز کے جو روابط ہیں, ان پہ پڑے گا؟ دیکھیے, میں آپ کو یہ پہلے انڈونیشیا کا بتا دیتا ہوں. مجھے انڈونیشیا جانے کا موقع ملا, جہاں پر 34 کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹ آئے ہوئے تھے, اور وہ ایک ایونٹ تھا جو کہ ایفرو ایشین بزنس سمٹ تھا. وہ نان الائنڈ موومنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اور وہاں 34 کنٹریز کے لیڈنگ بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے. اور اس سمٹ میں چائنیز پریزیڈنٹ, جاپنیز پرائم منسٹر, انڈونیشین پریزیڈنٹ, ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ, اور کئی ممالک کے وزراء اور فارن منسٹر آئے ہوئے تھے وہاں. دیکھیے, میں نے جو انڈونیشیا میں پریزنٹیشن دی انویسٹمنٹ کے اوپر, اور پاکستان, دیکھیے انویسٹمنٹ کوئی دنیا کی کوئی بڑی کمپنی اگر کرتی ہے تو وہ صرف ایک پاکستان کو نہیں دیکھتی, بلکہ وہ پورے ریجن کو دیکھتی ہے. بالکل. اب وہ ریجن کیا ہے اس وقت؟ جو انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں, جس میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا اور یہ ممالک شامل ہیں, سراؤنڈنگ کنٹریز. ہم جو, تو میں نے وہاں یہ بتایا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس, یہ ایک, اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی بیس کے اوپر ہے. یہ ایک ورلڈ بینک بناتا ہے, یہ فگرز ورلڈ بینک بناتا ہے. میں آپ کو فگرز دے دوں گا. بالکل. وہ فگرز آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں کیسے ہوا. وہ جب میں نے دیکھا کہ انڈیا واز 143 اینڈ پاکستان واز 117 آن دی ہول انڈیکس, تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بہت بہتر ہیں. سیکنڈلی, جب کوئی بھی شخص یہاں پہ آتا ہے اس کو بزنس شروع کرنے کے لیے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا ہے. جب بھی کوئی بھی یہاں آئے گا, رجسٹریشن کرنی ہے اس کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کاروبار شروع کرنے کے لیے. تو ہمارا جو ٹیکس آفس میں جانے کا جو فگر ہے وہ ہے 1.6, اور انڈیا کا ہے 4.5, اور چائنا کا ہے 4.4. لہٰذا کسی کو اگر یہاں پہ بزنس کرنا ہے تو اس کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں 2 دفعہ جانا ہے, اور اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی. اسی طرح پراپرٹی اگر کسی نے خریدنی ہے تو پراپرٹی خریدنے کے لیے اس کو ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرار کی طرف کے پاس کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے؟ 1 دفعہ. بالکل. پراپرٹی اس کو خرید سکتا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں ہمارے پاس بہت سے پازیٹیو ایسے ہیں جو ساؤتھ ایشیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں سر, یہ صحیح طرح پورٹرے نہیں ہوتے انٹرنیشنل لیول پہ؟ یہی بات ہے ایگزیکٹلی. آپ نے بہت ہی صحیح بات کی, اور بڑی انٹیلیجنٹ بات کی آپ نے, کہ پورٹرے نہیں ہوتے. دیکھیے, مجھے موقع ملا اور میں نے اس کو پورٹرے کیا. میں نے وہاں اپنے ٹائم سے تجاوز بھی کیا, اور جبکہ وہ ان کے بٹ یو پریزنٹڈ پازیٹیو امیج بلڈنگ آف پاکستان. ویری گڈ. وہاں کے جو ان کی جو چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے, انہوں نے پھر مجھے مبارک بھی دی. خصوصی طور پہ لوگ اٹھ کے میرے پاس آئے کہ جناب آپ نے پاکستان کو ہی نہیں صرف, بلکہ آپ نے یہ بتایا کہ ساؤتھ ایشیا میں کیا ہو رہا ہے. بہت سے لوگ جو ڈس ایلوژنڈ ہیں
پاکستان کے بارے میں اور وہ انڈیا کرتے رہتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے پھر جب واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کہاں پھنس گئے، اور وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود تھے، وہ سب چیزیں ہمارے ایسے۔ پاس۔ ناظرین، دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ود اس، ایک چھوٹا سا بریک۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ محمد وسیم وورا صاحب سے ہم دوبارہ جوڑتے ہیں۔ تو سر، پورٹریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں بینگ اے میڈیا ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ فیڈریشن کے اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھی امیج، پازیٹیو امیج بلڈنگ کریں اپنے ملک کی؟ دیکھیے بہت اچھی آبزرویشن آپ نے دی، اور اگر ہمارے میڈیا کے لوگ اسی طرح بات کریں جیسے آپ کر رہے ہیں تو شاید ہم اپنے بہت سے مسائل، میرا خیال ہے کہ ہم اپنے بے شمار مسائل، شاید 70% مسائل سے تو ہم نکل آئیں گے، کہ ہم غیر ضروری طور پہ اپنے ملک کو بالکل ایک نیگیٹو پرسپیکٹو میں پورٹرے کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں جو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو چیز ہماری ہے، جیسی ہے، اچھی ہے، ہماری تو ہے ہماری۔ بے شک۔ ہم اگر دیکھیے میں نے یہ اگر کوٹ پہنا ہوا ہے اور اگر یہ پرانا بھی ہے تو میں کہوں گا کہ جی یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے اور یہ بہت اچھا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ملک کے، آپ کے پاس جو اس وقت اتنی خوبصورت چیزیں اس ملک میں ہیں، اللہ نے ہمیں کیا چیز نہیں دی ہوئی، موسم، زمین، ہمارے ہاں جو گلاب کے پھول حیدرآباد کی میں اگتے ہیں، جو لگتے ہیں، اس کی خوشبو اور اس کی جو کوالٹی ہے، دنیا اس وقت وہ پھول خرید رہی ہے، اور وہ لوگ اس سے پرفیومز بنا رہے ہیں جو اگر ہم سے $100 میں لیتے ہیں، وہ ایک اتنا پرفیوم ہم کو $100 میں دیتے ہیں، ہم سے $100 پر ٹن پہ وہ لیتے ہیں، ایک ٹن ہمارے پھول۔ اسی طرح ہمارے کنو، یہاں سے اگر جو ہم $100 درجن کے حساب سے کرتے ہیں، دنیا میں وہ $200 کا ایک ملتا ہے۔ تو سر ہمیں قدر کرنی پڑے گی اپنی چیزوں کی، اپنی چیزوں کی۔ ہمارا جو آم اس وقت اگر ہم اپنا آم $200 کلو خریدتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک آم $300 کا بکتا ہے۔ ہمارا چاول، باسمتی چاول، میں نے اپنے ایک دوست کو ملیشیا میں ایک 5 کلو چاول ایز اے تحفہ بھیجا، تو اس نے کہا یار ہماری بلڈنگ میں جھگڑا ہو گیا کہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا بھئی ہم نے کیا غلطی کی ہے، ہم تو آپ کے دوست ہیں، آپ نے ہم کو دعوت میں کیوں نہیں بلایا؟ اس چاول کی خوشبو ان کے ایک اپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی، انہوں نے کہا بھئی آج آپ کے باسمتی چاول پکا ہے۔ ہم وہ ملک ہیں، بے شک، لہٰذا اپنے آپ کو پہلے تو دیکھیے، اگر آپ نے خود ترقی کرنی ہے تو پہلے تو اپنے اندر ایک پازیٹیو امیج لے لیں کہ جی ہم کسی سے کم نہیں ہیں، پھر آگے بڑھیں اور سیکھیں۔ جب ہم یہ سوچ لیں کہ جی ہم کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ ہم نے سیکھنا نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک سٹوڈنٹ رہتا ہے ساری زندگی، ماں کی گود سے قبر کی گود سے لے قبر تک ہم ایک سٹوڈنٹ ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو ایک صحیح ڈگر پہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لے جانے کے لیے جو ہمارے اس وقت مسائل ہیں، اکنامک، ہماری ایجوکیشن، وہ سب سے گمبھیر اس وقت مسئلہ ہماری ایجوکیشن کا ہے۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو 3 اصول ہم کو اپنانے ہوں گے، اور وہ 3 اصول کیا ہیں؟ نمبر 1 ایجوکیشن، نمبر 2 ایجوکیشن، نمبر 3 ایجوکیشن۔ ویل ڈن، بہت زبردست۔ تعلیم کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ اگر آپ کے پاس جیب میں کھانے کو نہیں ہے لیکن آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ غریب آدمی نہیں ہیں۔ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا جانتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں۔ لہٰذا کتابیں خرید لیں، باقی سب چیزیں آپ چھوڑ دیں، کتابیں خریدنا شروع کر دیں۔ تو دنیا میں اگر ترقی آپ نے کرنی ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ایجوکیشن اور سیلف بلیف۔ سر یہاں پہ ہمارے وہ بچے، ہماری وہ یوتھ جو
جاتے ہیں اوورسیز ایجوکیشن کے لیے اور شاید پھر دل نہیں چاہتا ان کا واپس آنے کا, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, جب ملک کی ترقی کے لیے وہ کیا کردار ادا کریں؟ دیکھیے, میرا جو ذاتی ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ میرے بچے جب باہر پڑھنے گئے تو جیسے ہی ان کی گریجویشن ہو گئی, انہوں نے 3 دن کے اندر اپنا ٹکٹ واپس آنے کا لے لیا. تو یہ کیا تربیت کا اثر تھا؟ یہ شاید تربیت کا اثر ہوگا. تو یہ والدین کے اوپر بھی پھر بہت بڑی ذمہ داری. جی ہاں, میرا ذاتی ایکسپیرینس تو کچھ اور ہے, اور میرے بچوں کے جو دوست تھے وہ بھی تقریباً سب ہی واپس آ گئے. تو سر اس کا مطلب ہے کہ اپارچونیٹیز موجود ہیں اس ملک میں, اور والدین اگر تھوڑا سا اچھی گائیڈ لائن بچوں کو پرووائڈ کریں, اور وہ بچے جو اوورسیز ایجوکیشن, ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اس ملک میں آئیں تو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں اپنے ملک کو. جی ہاں, وہی بچے کامیاب ہو رہے ہیں اس وقت, کیونکہ ان کے پاس ایک تو جذبہ ہے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کا. دیکھیے, ایک جذبہ بھی تو ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے. اس طرف کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں اگر گھر سے نکلوں اور یہ سوچوں کہ جی میں کسی گلی محلے میں بیٹھ کے شام کو گھر واپس چلا جاؤں گا, تو مجھے ترقی کرنے کا, اپنے آپ کو سیٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اگر میں اپنی ایپلیکیشن لے کے جاب کی کسی دفتر میں جاؤں گا تو تب ہوگا نا جی. یعنی مجھے ترقی کا سوچنا ہے. میرے سے مراد میرے نوجوانوں کو, اس ملک کو بنانے کا صرف اور صرف اس وقت موقع ہے نوجوانوں کو, اور کوئی نہیں بنا سکتا. جو میری عمر کی جو جنریشن ہے وہ جو کچھ کر سکی وہ دیکھ لیجئے کیا کیا, اور جو لوگ نہیں کر سکے وہ اب اس وقت نکلیں, نوجوان بنے اور مرد بنے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی خواتین کو, جن کی آبادی 52% ہے, انہیں ہم نے اپنے گھروں میں بند کر دیا ہے. میں چائنا جا رہا ہوں, چائنا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو خواتین ہیں ان کی تنخواہیں مردوں سے زیادہ ہیں. شنگھائی ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ایک اگر میاں بیوی, ان کے یہاں صرف ایک بچہ الاؤ ہے آفیشلی, میاں بیوی بچہ, تو دونوں جاب کرتے ہیں اور ان کی وائف کی تنخواہ اپنے ہسبینڈ سے زیادہ ہے. تقریباً سب میں جن ینگ کپل سے ملا ہوں. لہٰذا ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور عزم اور ہمت کے ساتھ نکلیں, جاب کریں. جاب نہیں کرتی تو بزنس کریں, اور بزنس کی ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس آئیں. ہمارے پاس ہم ان کو بتائیں گے کہ کیسے کیا آپ کو ٹریننگ حاصل دی جا سکتی ہے. تو آپ یہ ایک مسلمہ ایک پاکستان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ ہماری نوجوان خواتین و حضرات عزم کر لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ 3 سال سے زیادہ لگیں گے کسی کو بھی. کوئی بھی شخص دیکھیے, اگر آپ جاب کے لیے نکلتے ہیں تو 3 سال آپ کو اس ادارے میں لگتے ہیں سیٹ ہونے میں. اسی طرح اگر آپ بزنس کے لیے نکلیں تو آپ کو 3 سال لگیں گے سیٹ ہونے کے لیے, اور یہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تعلیم ہے پیسے نہیں ہیں, نکلیں. اس وقت جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو ایس ایم ای سیکٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ادارے آپ کو لون دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ایک بزنس پلان تو لے کے آئیں. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو ایک بزنس پلان بنائیں اور ایک فیزیبلٹی بنائیں. کچھ بھی جو سمجھ آئے آپ کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں, اور ایس ایم ای سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں. وہ آپ کو لون بھی دیں گے اور آپ کی اس بزنس پلان کے اوپر عمل بھی کریں گے. آپ جاب کو دیکھیے, جاب تو ہے نہیں ہمارے پاس, صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے نوجوان کے لیے, اور وہ اپنا بزنس کرے. اور دنیا کے اس وقت بل گیٹس کو آپ دیکھیں تو 12 سال سے وہ اپنا بزنس کر رہا ہے. وارن بفٹ جو دنیا کا اسٹاک ایکسچینج کا بہت بڑا انویسٹر ہے, وہ 15 سال سے وہ اپنے بزنس میں ہے. اور اگر ان تمام لوگوں کا آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ بہت چھوٹے پیمانے سے انہوں نے یہ کام شروع کیا. جیب خالی تھی ان کی. ہمارے ملک کے بہت سے ایسے لوگ ہیں. ہمارے ملک کے اس وقت دیکھیں, اگر آپ نام لوں, جس میں میاں منشا صاحب ہیں,
وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے بلینئر ہیں ان ڈالر ٹرمز, اور وہ ٹیکس پیئنگ ہے, آفیشیل ٹیکس پیئنگ ہے. ہمارے یہاں ایس ایم منیر صاحب ہیں جو ٹی ڈی اے پی کے چیئرمین ہیں. ایس ایم منیر صاحب نے مجھے ذاتی طور پہ خود مجھے بتایا تھا کہ 1960 میں یا 65 میں وہ اور ان کے والد بینکرپٹ ہو گئے تھے, اور آج دیکھ لیں ان کے پاس شاید 20-25 ہزار لوگ جاب کرتے ہیں. کس طرح؟ کمٹمنٹ سے اور محنت سے. لہٰذا آپ اپنے جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے بڑے مشہور لوگ ہیں ان کی مثال آپ کے سامنے ہے, آپ فالو کریں. اور میں آپ سے یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو بزنس میں کامیابی کے لیے 3 سال چاہیے, لیکن 3 مہینے میں کوشش نہ کریں کہ آپ, کیونکہ اگر آپ 3 مہینے یا 3 دن میں اپنے آپ کو امیر بنانا چاہیں گے تو وہ پھر اس کا مطلب آپ کرپشن میں جا رہے ہیں. نہیں, نو شارٹ کٹ. آپ نے کسی بزنس میں اگر سیٹ ہونا ہے 3 سال کے لیے آپ اپنا ایک عزم کر لیں, اپنا بزنس پلان لکھ لیں گھر میں بیٹھ کے اپنے ایک ٹیبل پہ, اور وہاں سے نکل پڑیں. خدا کی مدد آپ کو ہوگی. جاب کی تلاش بند کر دیں. ناظرین, بہت ہی قیمتی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور بہت مزہ آیا. محمد وسیم بورا صاحب, وائس پریزیڈنٹ FPCCI اینڈ ایسٹرن انٹرپرائزز کے CEO. اور حقیقت اگر آپ دیکھیں تو نیک نیتی, سنسیریٹی کے بغیر کوئی منزل حاصل نہیں ہوتی, اور ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ, خوف خدا کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزاریں. نہ صرف اس دنیا کو ہم حاصل کر لیں گے کامیاب طریقے سے, بلکہ انشاءاللہ اللہ کے کرم کے ساتھ, اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرتے ہوئے ہم وہ جو اصل دنیا ہے جو مرنے کے بعد ہمیں ملنی ہے, ہم اس کو بھی پالیں گے. اور اس دنیا میں ہماری یہ دنیا, ہمارا یہ وطن ہے, ہمارا یہ پاکستان ہے. جیسا کہ تمام جتنے بھی لوگ ہمارے پاس یہاں آتے ہیں, جتنی بھی شخصیات آتی ہیں, آپ نے نوٹ کیا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ جذبہ ایمانی, وہ جذبہ حب الوطنی جس کی شاید بہت کمی رہ گئی ہے, جس میں ہم شاید تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں, اس کو ہم اجاگر کریں. آپ بھی اپنے اندر اس کو زندہ کیجئے, میں بھی اپنے اندر اس کو زندہ کرتا ہوں, اور ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی ہم اس چیز کی ترغیب دیں, تعلیم دیں, یہ چیزیں سکھائیں کہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں, اس وطن سے ہی ساری خوشیاں ہماری وابستہ ہیں. وسیم بورا صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین, اس وقت اب ہم آپ سے ملاقات رہی اور بہت اچھی رہی. نیکسٹ گیسٹ آئیں گے, ان سے بھی ملیں گے, باتیں کریں گے, بہت اچھی باتیں کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.